أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ليستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ترجمہ: بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 کی تفسیر. ان اللہ یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا. اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی. یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے. نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنیٰ شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے. نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو. فسق کے 3 درجے ہیں. ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی تفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا. دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا. تیسرا جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے. اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے. مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے. حدیث پاک:
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ منظر بن ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی رانوں پر رکھ لیا اور حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے تو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے متعلق حکم دیا کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ بچے کو آپ کی ران سے اٹھا لیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بچہ کہاں ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے اسے گھر بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ عرض کی، فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا، لیکن اس کا نام منظر ہے۔ چنانچہ اسی دن آپ نے اس کا نام منظر رکھ دیا۔